الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا إلى رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا شکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہونے کی توفیق نصیب فرمائی. مزید اللہ رب العزت کا فضل یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان سے پہلے جو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا الی رمضان، کہ ہم کو اس کا مستحق بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رجب جیسا مقدس مہینہ نصیب فرمایا. اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہم کو رمضان المبارک کے مہینے تک بآسانی پہنچا. اور خطبے کے اندر میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہے ہیں، کس چیز کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ واقعہ معراج کہ جس کو جناب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب سے بڑا معجزہ ہے کہ دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام دنیا میں تشریف لائے، سب میں سب سے پہلے جناب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے، اور سب سے آخر میں جو نبی جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہ جن کے آنے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جن کی وجہ سے ہی پوری دنیا کا نظام چلایا، کہ آخر میں جس شخصیت کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ شخصیت ہی اس پروگرام کی آخری کڑی ہوتی ہے. کہ اسی طرح جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جب آخری نبی بنا کر بھیجا تو ان کی شان بھی اتنی ہی نرالی اور اجالی بنائی. جب جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے طائف میں پریشان دیکھا اور اس سے پہلے اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ اور پریشان رہنے لگے. جو معراج کا واقعہ بنا، مفسرین فرماتے ہیں کہ اس کے 2 سے 3 سبب بنے. نمبر 1 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی سب سے پہلی بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ ان کے انتقال کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اور رنجیدہ رہنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بشر ہے، ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے انتقال پر انسان کو فطری طور پر تکلیف ہوتی ہی ہے. انسان بنایا ہی گیا ہے انسیت سے کہ ایک دوسرے کی آپس میں دلوں میں محبت ہوتی ہے کہ وہ بیوی جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ سہارا دیا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہتے تھے، وہ بیوی جب نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ ملا کہ جب سب سے پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند الفاظ کے ذریعے دلاسا دی تھی
کہ آپ تو بےکس اور بے بسوں کے لیے کماتے ہیں، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ کو دوسروں کے ہمدرد ہے، تو کبھی اللہ آپ کو ختم نہیں کرے گا، کبھی اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایسی بیوی جو آپ کو دلاسا دینے والی ہو، جو آپ کے غم میں شریک بننے والی ہو، اس کے انتقال پر انسان کو فطری طور پر دکھ اور تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ رنجیدہ اور پریشان رہنے لگے۔ اسی کے کچھ دنوں بعد یا کچھ مہینوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سب سے لختے جگر چاچا ابو طالب چاچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زیادہ پریشان ہونے لگے۔ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیوی جو اپنی غریب شریک حیات ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غم دھونے والی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم میں شریک ہونے والی ہے، اس کا انتقال ہی کچھ کم تھا کہ کچھ دنوں کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے قائم مقام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی امور کے تعلق سے اپنے چچا ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر کرتے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ جب چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور زیادہ پریشان نظر آنے لگے۔ اسی کے ساتھ ساتھ پھر تیسرا واقعہ جو طائف والا پیش آیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلا غم تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال کا تھا، اس کے بعد چچا ابو طالب کے انتقال کا غم، تیسرا غم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی دعوت سے سرفراز فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازاروں میں جا کر، طائف والوں کے پاس جا کر، وہاں کے سرداروں کے پاس جا کر دین کی دعوت دینے تھے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی تو وہاں کے لوگ چند لوگ تھے، کفار و مشرکین، یہود و نصارہ، جنہوں نے اسلام کو سرے سے ہی انکار کر ڈالا کہ کہنے لگے کہ یہ محمد عربی جو محمد ہے کہ وہ اپنی جاہ و جلال کے لیے، شان و شوکت کے لیے، عزت اور سربلندی کے لیے لوگوں کو اپنا سرویدہ اور گرویدہ بناتا ہے۔ اس طرح کی باتیں طائف والوں نے کہی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انکار ہی نہیں کیا بلکہ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے وہاں کے چند نوجوان بدماش لڑکوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے جاتے سب سے پہلے تو دین کی دعوت لوگوں کو بتلائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے لوگوں نے انحراف کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لوگ سمجھ نہیں سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی لوگوں کے لیے دعائیں کی، پھر بھی ان لوگوں نے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا۔ وہ بدماش کبھی اول پھول بکتے اور کبھی کوڑا کرکٹ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکتے، اور کوئی بدماش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پتھر اٹھا کر مارتا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی لگے تھے کہ طائف والوں نے، بدماشوں نے چند پتھر اٹھا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکا مارا کہ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون بھی جاری ہو گیا۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے تھکے ہارے میدان ایک درخت کے سہارے میں بیٹھے کہ جھاڑ کے پاس چند دیر کے لیے آرام کرنے کے لیے بیٹھے، تو اس وقت طائف کے بدماشوں نے کچھ سانس لینے کے لیے بیٹھے، تو اس وقت طائف کے میدان میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہاڑوں کا فرشتہ نازل ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دے تو میں ان طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے درمیان اس طرح پیس کر رکھ دوں گا جس طرح چکی کے درمیان میں آٹا پیسا جاتا ہے۔ اسی وقت تمام فرشتے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر ایک نے اپنی طرح سے اجازت مانگی کہ پہاڑ کے فرشتے نے کہا کہ آپ حکم دے میں ان دو پہاڑوں کو ملا دوں گا۔ جبریل علیہ السلام آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر آپ حکم دے تو میں ان طائف والوں کو آسمان پر اٹھا کر ویسے پلٹ دوں گا جس طرح اور قوموں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قوم نوح اور قوم لوط وغیرہ کو تباہ اور برباد کیا گیا۔ لیکن قربان جائے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا کہ میں دنیا میں زحمت بن کر نہیں آیا بلکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا ہوں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کے عالم میں ہیں، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا خیال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ کو یہ نہ کہیے بلکہ یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا، ان قریب ان کی نسل میں آنے والے لوگ اسلام قبول کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے انہی نوجوان نسلوں میں سے دین کے داعی پیدا کیے، لیکن یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدماشوں کے حق میں بھی دعا کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں بھیجے گئے. اس کی ثبوت اس چیز سے بھی ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو دو جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. کہ سب سے پہلی رحمت کا مشاہدہ تو آپ نے طائف کے میدان میں کر لیا کہ سب سے پہلے تو اپنی بیوی کے انتقال کا غم، چچا کے انتقال کا غم، اس کے بعد پھر بھی ان طائف والوں نے، بدماشوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تھکا ہرایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے خون نکل گیا. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے تو آپ کی بیٹی دیکھتی ہے کہ آپ کے جوتوں میں خون نظر آ رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھلاتے ہوئے بیٹی کے آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے. تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو خود رنجیدہ ہے اپنی فاطمہ بیٹی، اپنی لاڈلی بیٹی کو تسلی دے رہے ہیں کہ اے بیٹی تھوڑی دنوں تو صبر کر لے، ان قریب تیرے باپ کا لایا ہوا دین پوری دنیا میں غالب ہو کر رہے گا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی صبر اور تحمل کی وجہ سے آج دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں دین پھیلا ہوا ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی اپنی بیٹی کو تسلی دی اور تسلی بھرے الفاظ میں کہا کہ بیٹی چند دنوں کی بات ہے، تو صبر کر لے، تیرے باپ کا دین پوری دنیا میں انشاءاللہ پھیل کر رہے گا. پھر کچھ دنوں گزرنے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ اسی دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی اللہ آپ سے ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں. کہ جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر آئے کہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب کوئی انسان کچھ بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے تو سائیکولوجی طور پر ڈاکٹر بھی یہ کہتے ہیں کہ تفریح کے لیے انہیں کسی جگہ لے جایا جائے، ان کو تفریح اور سکون کے لیے کسی چیز کی سیر کرائی جائے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غموں کی بادلیں برچی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو غم آئے تھے، اس غم کو ہٹانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو سکون اور اطمینان پہنچانے کے لیے معراج کا سفر کروایا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر پر آرام فرما رہے تھے تو اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اب ڈائریکٹلی تو بیدار نہیں کر سکتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اجازت لینے کے لیے کھڑے رہے اور چند دیر تک جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، کہیں آپ جبرائیل علیہ السلام کے بیدار کرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی نہ ہو جائے. اس لیے رب کریم نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دے دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلوے کو بوسہ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرائے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے، یعنی آپ سے ملاقات کرانا چاہ رہے ہیں. خطبے کے اندر جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے وہ بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے پاک پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کیا، جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہوئی ہے. یقیناً وہ ذات خوب سننے والی اور خوب جاننے والی ہے. کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے یہاں تشریف فرما تھے کہ وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے بیت المقدس لے جایا گیا کہ اتنا فاصلہ ہے کہ تقریباً آج کے دور میں اگر 4 ویلر یا کسی اور گاڑی سے جایا جائے تو کم سے کم 5 سے 6 گھنٹے لگتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام لینے کے لیے آئے تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سفر کروایا، پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کا سفر کروایا، 7 آسمانوں کا سفر کرانے کے بعد جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے رات کے کم وقت میں اس وقت کرائی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند میں تھے، تو بیدار کرانے کے بعد بحالت جسم انسان کو جس طرح نیند میں خواب میں چند چیزیں بتلائی جاتی ہے ویسی حالت میں معراج نہیں کرائی گئی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اطہر کے ساتھ جبرائیل امین کے ذریعے مسجد حرام سے مسجد اقصی وہاں پر جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ تمام کے تمام نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منتظر تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں، جو امام الانبیاء ہے، جو تمام نبیوں کے امام بنے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کی امامت کروائی۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت سے ایک سواری ایسی بھیجی کہ اس سواری پر اب تک کوئی سوار نہیں ہوا تھا، کہ براق نام، جس کا مفسرین فرماتے ہیں، بعض احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ براق نام کی سواری اللہ تعالیٰ نے جنت سے بھیجی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر دنیا سے آسمان کی طرف روانہ ہوئے۔ کہ جب تمام نبی موجود تھے، تمام نبیوں سے امامت کروائی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان کی سیر کرائی، کہ 7 آسمان پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 7 نبیوں کی ملاقات کروائی۔ سب سے پہلے جب پہلے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبرائیل امین بھی تھے، تو جبرائیل امین رہبر بن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ جب آپ جبرائیل امین نے پہلے آسمان کا دروازہ دستک دیا تو آسمان کے فرشتے نے کہا کہ کون ہے؟ بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبوت سے پہلے آسمان دنیا پر جانے کے دروازے کھلے تھے، لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی تو اس وقت سے آسمان پر پہرے زیادہ لگائے گئے، یعنی سرکش شیاطین وغیرہ کہیں آسمان پر جا کر جو وحی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں اس وحی میں فلک ملک نہ کر سکے، اور وحی نازل کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے فرشتے کو مسلط کیا کہ جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں سے بڑھ کر ہے اور سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے، پہلے آسمان کا دروازہ دستک دیا تو جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا گیا کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں، اور پوچھا گیا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر پہلے آسمان پر گئے تو سب سے پہلے وہاں پر آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پھر اسی طرح پہلے آسمان پر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پر گئے تو وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر وہاں کے فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر استقبال کیا۔ اسی طرح تیسری آسمان پر گئے تو تیسرے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت یوسف علیہ السلام سے کرائی، کہ اس کے بعد اسی طرح وہاں پر بھی تیسرے آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی۔
وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کروایا. پھر اسی طرح جب 5ویں آسمان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو وہاں پر حضرت ہارون علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ملاقات کروائی. وہاں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا. اسی طرح جب 6 آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پہنچے وہاں پر بھی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آخر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی کہ ان 7 آسمان پر اللہ تعالیٰ نے 7 نبیوں سے ملاقات کروائی. آخر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ سے کلیم اللہ تھے, کلام کرتے تھے, وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں ان کی ملاقات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں دیدار کرنا چاہتے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں کہا کہ قال لن ترانی ولکن انظر الی الجبل, کہ تمہاری آنکھ میں اتنی شکت نہیں کہ تم مجھے دنیا میں رہتے ہوئے دیکھ سکو, لیکن تم میرے اس طرف پہاڑ کی طرف دیکھو کہ میری کچھ تجلی پہاڑ پر گرے گی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس تجلی کو برداشت نہیں کر پائے اور ان کے اندر دنیاوی آنکھ میں اتنی شکت نہیں کہ آپ دنیاوی آنکھ میں اتنی کیپیسٹی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کر سکے. تو پہاڑ جل کر خاک بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کہا گیا وخر موسیٰ صعیقا, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تمنا تھی کہ میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کروں, تو اللہ تعالیٰ نے انہیں 7ویں آسمان پر منتخب کیا کہ جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو آسمان پر جا کر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کے بعد واپس آئیں گے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ تعالیٰ سے تو بات نہیں کر سکے, لیکن جس بندہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے بات کر کر آ رہے تھے کہ انہوں نے ان کو تو دیکھ لیا کہ خود موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکے, لیکن جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے بات کر کر آ رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی یہ خواہش تھی کہ میں ان کو تو دیکھ لوں. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پر بلا کر سدرۃ المنتہا کے پاس جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب میں اس کے آگے نہیں جا سکتا, یہ میری آخری اسٹیپ ہے, یہاں اس کے آگے اگر میں جاؤں گا تو میرے پر جل کر خاک ہو جائیں گے. اب اس کے آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنہا سفر کر رہے ہیں. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریب بلایا. قرآن پاک میں سورہ نجم میں آتا ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جس طرح کمان کا فاصلہ ہوتا ہے اتنا ہی فاصلہ رہ گیا. 2 کمان کے بقدر فاصلہ جبرائیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی, جبرائیل تو سب سے پہلے جو تحفہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پیش کیا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات, کہ تمام زبانی عبادتیں, تمام بدنی عبادتیں, تمام مالی عبادتیں یہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں کہا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کہ تم پر سلامتی ہو اے نبی اور تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہو. پھر بھی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی اپنی امت کو نہیں بھولے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہو رہی ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا السلام علیکہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور آپ کی امت میں جو نیک برگزیدہ بندے گزرے ان پر بھی اللہ کی رحمت اور سلامتی ہو. یہ اللہ تعالیٰ سے حضرت
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم کلامی ہوئی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازوں کا جو تحفہ دیا کہ آسمان پر اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے۔ نمبر 1 تو نمازوں کا تحفہ، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے آسمان ہی پر معراج کے موقع پر اللہ تعالیٰ کو تحفہ میں دیا۔ اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ یہ التحیات کہ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 نمازیں تحفے میں دیے، تو جب اللہ تعالیٰ سے واپس نمازوں کا تحفہ لے کر جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی طرف نکلنے کے لیے تیار ہوئے، تو سب سے پہلے جو آخری آسمان ہے 7ویں آسمان پر موسیٰ علیہ السلام کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تحفے میں کیا دیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ مجھ کو تحفے میں 50 نمازوں کا انعام دیا گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 50 نمازیں کچھ زیادہ ہی ہو جائیں گی کہ میری امت پر بھی چند نمازیں فرض تھی، لیکن میری امت وہ نمازیں پڑھ نہیں سکی، پابندی کے ساتھ آپ جائیے اور اللہ تعالیٰ سے نمازیں کم کرا کر آئیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس واپس گئے اور درخواست کی کہ اس میں سے کچھ نمازیں کم کر دی جائے۔ تو اسی طرح کم ہوتے ہوتے 5 بعض روایتوں میں آتا ہے کہ 5 نمازیں کم کی گئی، آخر میں 5 نمازیں بچ گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 5 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے، اس وقت پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کے رسول اور کچھ نمازیں کم کر لیجئے۔ تو جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اب مجھے اور نمازیں کم کرانے کے لیے اللہ کے پاس جاتے ہوئے حیا آ رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اے محمد، اگر تمہاری امت میں سے جو شخص بھی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو ہم ان کو 50 نمازوں کا تحفہ دیں گے، یعنی 50 نمازوں کے برابر اس کو انعام دیں گے۔ لیکن قربان جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کا وہاں بھی خیال رکھا اور دنیا میں آنے کے بعد بھی اپنی امت کے لیے تڑپتے رہے، بلکتے رہے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر جہنم اور جنت کی سیر کرائی گئی، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کو دیکھا کہ جہنم میں چند لوگ جل رہے ہیں۔ دیکھا گیا کہ چند لوگ ہیں جو اپنی زبان کے بل سولی پہ لٹکائے ہوئے ہیں، چند لوگ ہیں کہ جو آگ کے انگارے میں تیر رہے ہیں، اور باہر کچھ لوگ ہیں وہ جو باہر لوگ کھڑے ہوئے ہیں، جیسے ہی اندر والا شخص باہر آنے کے قریب ہو رہا ہے تو باہر والے لوگ آگ کا انگارہ اٹھا کر پھر سے ان کے منہ پر مارتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ آگ میں تیر کر آنے والا شخص جو کنارے پہنچ رہا تھا پھر سے آگ میں چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتلایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنی زبانوں کا غلط استعمال کرتے تھے، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اپنے بدن کا غلط استعمال کرتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو آگ میں ڈال دیا۔ کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے زبان اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر لی، اللہ تعالیٰ سے وہ قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ سے آ کر اپنی شفاعت کروا لے۔ لیکن اس امت کے لیے اس سے بڑی اور کیا کمی اور کوتاہی کی بات ہو سکتی ہے کہ صبح فجر کے لیے مؤذن جگا رہا ہے لیکن امت بے غفلتی میں اور قابل غفلت میں سوتے پڑی ہوئی ہے، کہ ظہر کے لیے مؤذن آواز دے رہا ہے اور امت قابل غفلت میں اپنے کاروبار میں پڑی ہوئی ہے، عصر کے لیے مؤذن آواز دے رہا ہے حیا علی الصلاۃ اور حیا علی الفلاح، آئیے کامیابی کی طرف، لیکن یہ امت جس کو نماز کا تحفہ معراج میں ملا ہے، جس کے لیے جناب کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تڑپتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آخری سانس لینے سے پہلے بھی یا ربی امتی یا ربی امتی کہہ کر اپنی دنیا سے گئے اپنی امت کے فکر میں، لیکن وہ امت آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے طریقوں پر عمل کر رہی ہے۔ ذرا انسان خود اپنا جائزہ لے
تو انسان کو پتا چلے گا کہ آج ہر انسان کہہ رہا ہے کہ میں پریشان ہوں، تو اس کے پریشانی کا وبال کیا چیز بن رہی ہے کہ قرآن پاک میں فرمایا وما آتیتم من زکات، وما کہ اللہ تعالیٰ تم پر جو حالات لاتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدی الناس، کہ انسان جو پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے، انسان پر جو پریشانی اور دکھ آتی ہے، یہ صرف اور صرف اس کی کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ بعض کرتوتیں ایسی ہے کہ جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں دے دیتا ہے، اور بعض کرتوتیں ایسی ہے کہ جس کا بدلہ انسان یہ دنیا کی آنکھ بند ہونے کے بعد دینا شروع کرتے ہیں۔ آج اگر آپ ہر انسان سے پرسنل میں پوچھے انڈیویجول، تو وہ کہے گا کہ میں بہت پریشان ہوں کہ مجھ سے میرے باپ کی نہیں بن رہی ہے، میں بہت پریشان ہوں کہ مجھ سے میرے سگے بھائی کی نہیں بن رہی ہے۔ تو کوئی کسی اپنے گھر والے سے پریشان ہے، تو کوئی اپنے کاروبار کو لے کر پریشان ہے، تو کوئی اپنی جاب کو لے کر پریشان ہے۔ کہ یہ پریشانی کا اگر وجہ دیکھا جائے تو انسان کے اپنے کرتوت ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی جو رکھی انسان کے لیے حیا علی الصلاح اور حیا علی الفلاح نماز کے اندر رکھی، مؤذن 5 وقت آواز دے رہا ہے آئیے کامیابی کی طرف، لیکن انسان دنیا کی زندگی میں اتنا مگن ہے کہ اس کو اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے۔ آج پوچھے ہر انسان سے اپن کہ آج اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے اس کے پاس کتنا وقت ہے، قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اس کے پاس کتنا وقت ہے، وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے کس کے پاس کتنا وقت ہے، جو نبی تڑپتے ہوئے دنیا سے گئے، جو نبی معراج کے موقع پر بھی اپنی امت کو نہیں بھولے، جو نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر کرتے کرتے دنیا سے گئے، لیکن وہ امت ہے کہ جو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو فراموش کر کے اپنے آپ کو دنیا میں کامیاب سمجھ رہی ہے۔ ذرا انسان اپنا جائزہ لے تو اس کو پتا چلے گا، لیکن یہ کب پتا چلے گا؟ لیکن جب انسان اپنا جائزہ لے۔ قرآن پاک نے کہا کہ جب انسان اپنا جائزہ لیتا ہے، انسان اپنے نفس پر محنتیں کرتا ہے، تو اس کی نفس کی 3 کیٹیگری قرآن کریم نے فرمائی کہ سب سے پہلے تو وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو براحت قرار نہیں دیتا، کہ نفس امارہ کہ انسان کا وہ نفس ہے جو انسان کو گناہوں پر ابھارتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا رہتا ہے۔ یہ انسان جب اپنے نفس پر اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو فارغ نہیں کرتا، اللہ کا ذکر نہیں کرتا، تو اس کا یہ نفس اس کو گناہوں پر دن بدن آمادہ کرتا رہتا ہے، اور یہ اس کا نفس ایک دم اکڑ پن انسان کے اندر مزاج بن جاتا ہے۔ دوسری چیز، نفس امارہ سے جب انسان اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، نمازیں وغیرہ رکھتا ہے، تو وہ نفس اس کا نفس لوامہ بن جاتا ہے کہ کچھ اس کو صحبت اگر اچھوں کی ملی تو وہ اچھائی کی طرف چلے جاتا ہے، اور اگر بری صحبت ملی تو انسان اس وقت بری طرف کروٹ بدل لیتا ہے۔ تو یہ انسان کے نفس کی دوسری کیٹیگری ہے۔ تیسری نفس کی کیٹیگری نفس مطمئنہ، کہ جب انسان اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگایا رکھا، انسان اپنے آپ کو اچھوں کی صحبت میں رکھا، جس کا قرآن پاک نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کی صحبت اختیار کرو۔ انسان جب اچھے اور نیک برگزیدہ بندوں کے ساتھ رہنا شروع کرتا ہے تو اس کا نفس مطمئنہ بن جاتا ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک نے کہا یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ، جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی نفس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے اپنے دنیا میں دنیاوی زندگی میں اپنے رب کو راضی رکھا، اس لیے تیرا رب تجھ سے مطمئن ہے، تجھ کو نفس مطمئنہ کا لقب دیا گیا۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، بس تو میرے برگزیدہ بندوں میں شامل ہو جا اور تو جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ تعالیٰ اس کو ان القاب کے ذریعے جنت میں داخل کر دیں گے۔ اسی لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اپنے اہل و عیال کو بھی انسان جس وقت جس پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے اہل و عیال کو بھی وہ پریشانی کے بارے میں بتلاتا ہے کہ میں اس چیز سے پریشان ہوں، تو اس کا
جو پریشان ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے ذکر سے غائب ہے، کہ وہ اللہ کی تلاوت کلام اللہ سے غائب ہے، کہ قرآن پاک نے کہا کہ انسان کا جو نفس سکون حاصل کر سکتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ انسان کے دل کو جو سکون اور اطمینان ملتا ہے وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اگر انسان اللہ کا ذکر یعنی نماز، روزہ، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، نیک اعمال ہے، یہ تمام کے تمام چیزیں انسان کے لیے دل کو سکون پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو اطمینان قرآن پاک کے ذریعے بخشے، اور جتنے بھی عبادتیں ہیں ہم سب کو ان عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنتیں